إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصی۔ معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، اس وقت پوری انسانیت اور بالخصوص امت اسلامیہ جن مسائل سے دوچار ہے اور جن مصائب اور مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، ان مصائب اور مشکلات میں سے ایک بہت اہم مسئلہ فلسطین میں بیت المقدس میں رہنے والے ہمارے بھائیوں پر، مسلمانوں پر یہودیوں کی طرف سے ظلم و زیادتی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جو مناظر سامنے آپ کے آ رہے ہیں اور بلا شک و شبہ آپ مجھ سے زیادہ اس کے جاننے والے ہیں اور مجھ سے زیادہ اس کے دیکھنے والے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ دل دہل جاتا ہے۔ ان معصوم بچوں کا قتل، ان عورتوں کے ساتھ زیادتی اور نوجوانوں کو کس طریقے سے مقہور و مجبور کیا جاتا ہے، کس طرح سے گھروں کو اور مکانوں کو زمین بوش کیا جاتا ہے، یہ سارے مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ایک مسئلہ تو اس ناحیے سے بہت اہم ہے ہی کہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہلے کے لوگ کسی بھی دھرم کے ماننے والے رہے ہوں مگر انصاف ان کے اندر تھا، جہاں ظلم ہوتا تھا وہاں ظلم کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ظلم کس پر ہو رہا ہے، بس دیکھتے صرف یہ تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جائے اور جو ہے کرم ہو اس کو روکا جائے۔ مگر آج لوگ اندھے ہو گئے ہیں، تعصب میں اندھے ہو گئے ہیں، اپنے اپنے مذاہب کے تعصب میں بالکل پاگل ہو گئے ہیں۔
اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو مارا گیا ہے وہ کون ہے، مسلمان ہے یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال انسانیت کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا اس سے خصوصی تعلق ہے۔ ایک تو وہاں پر جو ہمارے بھائی رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، وہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے کی، آپس میں شفقت کی، آپس میں ہمدردی کی ایک جسم کی طرح سے ہے۔ اگر آپ کے پیر کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کی آنکھوں کو نیند نہیں آتی ہے، آپ کی زبان سے چیخ نکل جاتی ہے، ایسے وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ، وہ ہمارے بھائی ہیں جو فلسطین میں بستے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ جو بیت المقدس ہے، وہ جو سرزمین ہے، اس سرزمین کا بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں شریعت اسلامیہ میں۔ وہاں پر مسجد اقصی ہے، یہ سرزمین اللہ کے بندو انبیاء کی سرزمین ہے۔ جتنے انبیاء وہاں سے مبعوث ہوئے اور جتنے انبیاء وہاں بھیجے گئے اور جتنے نبی وہاں پیدا ہوئے، میرے بھائیوں کسی اور علاقے میں نہیں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اسحاق علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، یعقوب، داؤد، سلیمان، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، کتنے نبیوں کا نام ہم گنائیں، بہت سارے انبیاء کرام کا اس علاقے سے تعلق رہا ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ کے بندو یہ یاد ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے نجات حاصل کی تھی اور فرعون سے جو نجات حاصل کر کے نکلے تھے تو اس وقت اپنی قوم کے لوگوں سے اسی فلسطین کی زمین سے گزرتے ہوئے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں یہ مقدس زمین ہے، چلو اس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت وہاں ایک ظالم حکومت تھی، عمالقہ کی حکومت تھی، بہت ظالم تھے۔ بنو اسرائیل نے، یہی یہودیوں نے، یہی مکاروں نے جو ہے کیا نام ہے ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، اے موسیٰ تم اپنے رب کے ساتھ جاؤ، لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر نہیں گئے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، بعد میں عیسیٰ ابن نون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے اس جو ہے سرزمین پر جو ہے فتح حاصل کی۔ اللہ کے بندو یہ سرزمین صحابہ کی ہے، یہ سرزمین تابعین کی ہے، اور ہمارے اور آپ کے معروف امام شافعی رحمہ اللہ جو امام اہل الحدیث ہیں، امام اہل السنہ والجماعہ ہیں، اسی غزہ پٹی میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر آج بمباری ہو رہی ہے۔ یہاں پر انبیاء مدفون ہیں، یہاں پر ائمہ مدفون ہیں، یہاں پر محدثین مدفون ہیں، اور اللہ کے بندو یہاں پر بیت المقدس ہے، اس روئے زمین کی جو ہے کہ نام مسجد اقصی ہے، جو اس روئے زمین کی وہ مسجد ہے اللہ کے بندو جس مسجد سے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے حبیب کو مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے آسمان کی طرف بلا لیتا، مگر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو پہلے مسجد اقصی لے کر گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اسرا کرایا، راتوں رات لے کر کے گیا مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک۔ کون سا مسجد اقصی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت عطا کرتی ہے، برکت بھرتی ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم نے اپنے نبی کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہی وہ بیت المقدس ہے میرے بھائیوں جہاں پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ سارے انبیاء جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو بیت المسجد میں حاضر کیا، اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں لوگوں نے نماز ادا کی ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، مگر یہ چیز ہمارے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے میرے بھائیوں ثابت ہے۔ وہاں یہ ثابت کرنا تھا کہ انبیاء کرام
اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت چلے گی، اب نہ تو نبی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر عمل ہوگا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر عمل ہوگا، نہ داؤد کی زبور پر عمل ہوگا، نہ کسی اور صحیفے آسمانی پر عمل ہوگا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر۔ یہی وہ مسجد ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ کا سفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ بزنس کے لیے جاؤ، آپ تجارت کے لیے جاؤ، آپ کسی اور جو ہے ضرورت کے تحت جاؤ، مگر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف 3 مہدوں کی طرف سفر کر سکتے ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی بغداد جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے اجمیر جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی بہرائچ جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی دوسری جگہوں پر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جائز ہی نہیں ہے، یہ درست ہی نہیں ہے۔ جانا ہو تو مسجد حرام جاؤ، جانا ہو تو مسجد نبی جاؤ، جانا ہو تو مسجد اقصیٰ جاؤ۔ یہ 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں ایک وقت نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں سے زیادہ ہے۔ عام مساجد کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے کیا نام ہے اسے زمین کے حصے کو بہت برکت دی ہے۔ مگر میرے بھائیوں اور اس زمین کے حصے کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، بیت المقدس کا بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر دجال جو ہے کیا نام ہے داخل نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ علاقہ ہے اور یہی وہ سرزمین ہے، یہی وہ روئے زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کو قتل کریں گے اور اس کو خاتمہ کریں گے۔ میرے بھائیوں بہت مبارک سرزمین ہے، تاریخ کی لمبی چوڑی باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، مگر خطبہ کا مختصر وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت ساری تفصیلیں میرے بھائی ذکر کریں۔ اللہ کے بندو ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ آج اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، سب سے پہلے ہم یہ جانے میرے بھائیوں اسرائیل کا وجود کیسے ہوا ہے، اسرائیل کب آیا ہے، اسرائیل کا اس زمین کے نقشے پر وجود کب سے ہوا ہے۔ اللہ کے بندو بہت ہی دہلانے والا واقعہ ہے۔ آپ کو سبھی معلوم ہے، ہٹلر کا نام سبھی لوگوں نے سنا ہے۔ جرمنی کے ہٹلر نے جب یہودیوں کو قتل کرنا شروع کیا اور ایک یہودی کو چن چن کر کے مارنے لگا، 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ اور اسی ہٹلر نے کہا تھا میرے بھائیوں سمجھو یہ جو مکار یہودی ہے، یہ جو مکار جو ہے ملک ہے جس نے اپنا نام اسرائیل رکھ دیا ہے، اسرائیل بہت مبارک نام ہے، اسرائیل بہت اچھا نام ہے، مگر انہوں نے دجل و فریب کرتے ہوئے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ان کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ اسرائیل نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کے بھائی اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، جن کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام۔ یعقوب کا نام اسرائیل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ 2 نام تھا، ایک تو یعقوب اور ایک اسرائیل، اور بعض مفسرین کہتے نہیں اسرائیل لقب تھا، یعقوب نام تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو یعقوب سے تعلق ہے اس کا، اور یعقوب سے ان خبیثوں کا، ان ظالموں کا، ان مجرموں کا کیا تعلق ہے میرے بھائیوں؟ جب ہٹلر نے ان کو مارنا شروع کیا، اور ہٹلر تو 1-2 باتیں آپ کے سامنے نقل کر دوں، اس نے کہا تھا کہ جب بھی میں نے کسی جو ہے کہ نام ہے سازش کا پتہ لگانا شروع کیا، جب بھی کسی فساد کی تہ میں جانے کو میں نے سوچا، اور جب اس کی تہ میں گیا ہوں تو کہیں نہ کہیں یہودی ملا ہے۔ فساد کی جڑ ہے یہ یہودی میرے بھائیوں، جس سے ہمارے ملک کے رشتے بہت مضبوط ہو رہے ہیں، اور جو ملک میں فساد کا منظر ہے یہ اسی کا دین ہے۔ اگر اس ملک کے لوگوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنے ملک کا رشتہ یہودیوں سے ختم نہیں کیا تو اس منبر سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، جس کو ہمارے پچھلوں نے اس کو چاہے سجایا ہے۔ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اسی ہٹلر نے کہا تھا کہ میرا تو دل یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ کر دوں، ایک بھی یہودی کو نہ چھوڑوں، مگر میں نے کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ زیادہ مجھے گالیاں نہ دیں، سوچے کہ یہ یہودی ہے، اس کو ہٹلر نے قتل کیا ہے، بہت اچھا کیا ہٹلر نے۔
اگر سب کو ختم کر دیتا تو لوگ یہودی کو جان نہیں پاتے اور سمجھ نہیں پاتے، ہٹلر کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، مگر میں نے چھوڑ دیا تاکہ بات کے لوگ ان کو دیکھیں اور جانیں کہ اس کو ہٹلر نے مارا ہے، یہ کتنے ظالم ہیں، یہ کتنے فسادی ہیں۔ جب ہٹلر نے قتل کرنا شروع کیا تو جانتے ہو 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جرمنی سے یہودی بھاگنے لگے۔ مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو بیمار ان کو شفائے عطا فرمائے۔ انہوں نے رحم کھاتے ہوئے، انہوں نے ترس کھاتے ہوئے کہا آئیے ہمارے یہاں پناہ لے لیجئے، آئیے ہمارے یہاں رہ جائیے۔ ہٹلر کے ظلم سے بچانے کے لیے ان یہودیوں کو مسلمانوں نے فلسطین میں جگہ دی۔ 1948 میں ان ظالموں نے اسرائیل نام کا ملک، یہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی 1948 میں، اور آہستہ 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 قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج حالت یہ ہو گئی جنہوں نے ان پر احسان کیا تھا، جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی، ان کو یہ مظلوم کر رہے ہیں، ان کو یہ مار رہے ہیں، ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ان کے معصوموں کو قتل کر رہے ہیں۔ دنیا میں انصاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا کے لوگ کیا یہ تاریخ نہیں جانتے؟ ان کو نہیں معلوم فلسطین کس کا ہے؟ ہزاروں سال سے فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، فلسطینی بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا، میرے بھائیوں صبر کرو، اللہ کے بندو صبر کرو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ توحید و سنت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو، اور اللہ کے بندو یہ جاننا بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے، آج میں نے جیسے میں نے عید کے خطبے میں کہا، جب سے آنکھ کھولا ہوں، اللہ معاف کرے، ان فلسطینی بھائیوں کے ظلم کو دیکھ رہا ہوں۔ جب سے آنکھ کھولا ہو، جب سے سوچ سنبھالا ہو، ان فلسطینی بھائیوں کے ظلم کو دیکھ رہا ہوں۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کے مسئلے کو حل کرا دے۔ کتنے مارے گئے، کتنے ظلم کیے گئے، کتنی عزتیں پامال ہوئی، کتنے مال برباد ہوئے۔ اللہ کے بندو جب یہ وقت آتا ہے، ابھی آج کل بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، تو ہمارے بہت سارے بھائی، نوجوان دوست، ہمارے بھائی، اچھے لوگ مسلم ممالک کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور سے سعودی حکومت کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں کرتے۔ ارے میرے بھائیو، اس منبر سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فلسطین کے تعلق سے جتنا کام سعودی حکومت نے کیا ہے، کسی ملک کا ریکارڈ لا کر کے بتا دو۔ ریکارڈ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کسی کو دیکھنا ہو تو میرے پاس آ کے ریکارڈ دیکھ لے، واللہ بڑی تفصیلی ریکارڈ موجود ہے۔ وقت نہیں ہوتا ہے، سعودی حکومت نے چاہے آواز اٹھانے کی بات ہو، چاہے مالی مدد کی بات ہو، چاہے اور کسی طرح کی بات ہو، جتنی مدد سعودی حکومت نے کیا ہے اور آج تک کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کسی ملک نے نہیں کیا ہے۔ یہ شیعہ، یہ رافضی خبیث، ارے یہ رافضی، یہ شیعہ، انہی یہودیوں کی اولاد ہیں، یہی یہودیوں کی اولاد ہے میرے بھائیوں۔ ان کے سجدہ کو جاؤ آپ، اور جو ہے لبید بن العاصم الیہودی الساحر، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا تھا، لبید بن العاصم الیہودی الساحر، انہی کی اولاد یہ روافض ہیں، انہی کی اولاد یہ شیعہ ہے۔ یہ حزب اللہ جو اپنا نام رکھتے ہیں، حزب الشیطان ہے، اللہ کی قسم کھا کرتا ہوں، ان کا کام صرف سنیوں کو قتل کرنا ہے اور سنیوں کو برباد کرنا ہے۔ جاؤ زمینی حقائق پوچھو بھائیوں، میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ آپ لڑائی کر سکتے ہو، آپ سعودی فوج کو کسی اور فوج کو بھیج سکتے ہو؟ نہیں، آپ خود کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور کیا کیجئے؟ دعا کیجئے۔ دعا نہیں، دعا میں کہاں طاقت ہے؟ دعا میں تو کوئی طاقت ہے؟ ارے روحانی چیزوں پر ہمارا یقین ختم ہو گیا۔ ارے دعا تو یہ ہے کہ اللہ آسمان سے ابابیل پرندوں کو بھیج دے گا، اسرائیل کو برباد کر دے گا۔ کر کے تو دیکھو، توبہ کرو، استغفار کرو، توحید و سنت پر آؤ، اور حلال کمائی کھاؤ، حرام سے بچو، رو کر کے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن ہماری حالت یہ ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور اس کے بعد اٹھتے ہیں 9-10 بجے اخبار پڑھتے، اور یہ مسلم حکمران کچھ نہیں کرتے، یہ عیاش ہیں، یہ اس پرستی کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا فجر کی نماز غائب کر کے؟ میرے بھائی، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطین. اے اللہ ہم اپنے سیام قیام ساری عبادتوں کے وسیلے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے مہدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ظالم سے تو بدلہ لے لے. اللہم علیک بأعدائک وأعداء الدین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ یہ دہلا دینے والے منظر رب العالمین اپنے رحم کی بارش کر دے. رب العالمین کی حفاظت فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا یا غفور الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.